ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں آپ نے مرکب بحر مضارع کے آہنگوں کو سمجھا۔ آج ہم اسی دائرے کی بحر مجتز جو مرکب ہے اس کو لے کے میں حاضر ہوں، اور مضارع اور مجتز کا دائرہ ایک ہی ہے، یعنی دائرہ مشتبہ۔ آئیے بحر مجتز کو سمجھیں۔ بحر مجتز کے بنیادی ارکان ہیں مستفعل، فاعلات، مستفعل، فاعلات، جس میں مس سبب خفیف ہے، تفع آپ جانتے ہیں وطد مفروق ہے، لن سبب خفیف ہے، اس کے بعد میں پھر فاعلات، اس کے اندر فا سبب خفیف ہے، ایلا وطد مجموع ہے، تن سبب خفیف ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مستفعل اور فاعلات میں فرق یہ ہے کہ یہ دونوں سبب خفیف ہیں، ان کے درمیان وطد مفروق ہے، فا اور تن دونوں سبب خفیف ہیں اور ان کے درمیان وطد مجموع ہے۔ یہاں وطد مفروق ہے، یہاں وطد مجموع ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور جب دو ارکان ہوتے ہیں مختلف تو اس کو ہم مرکب بحر کہتے ہیں، اور جس میں ایک ہی رکن کی تکرار ہوتی ہے، جس کا بنیادی رکن ایک ہوتا ہے، اس کو ہم مفرد بحر کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ مستفعل فاعلات کا فرق سمجھ گئے، اور اب آپ اس کی باقاعدہ شناخت کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ نقطہ ازبر ہو گیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کو دونوں ارکان میں جو سبب خفیف، وطد مجموع اور وطد مفروق، ان تینوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بحر مجتز کا پہلا آہنگ دیکھیں۔ بحر مجتز مسمن، مخبون، 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 مخبون محذوف، مخبون مقصور، مخبون محذوف مسکن، مخبون مقصور مسکن، یہ اس کا اصطلاحی نام ہے۔ اور اس کے ارکان ہیں مفاعل، فعلات، مفاعل، فعل، فعلان۔ یہاں فعل میں عین ساکن ہے، فعلان میں عین ساکن ہے، شعر میں 2 مرتبہ۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ فعل اور فعل ان دونوں کا خلط جائز ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلی بحور کے دوران اس نقطے کو واضح کر چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب یہ آپ کو ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال غالب کا ایک یہ مقطع دیکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ زمانہ سخت کم آزار ہے بجان اسد، وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں آپ جب تختی کریں گے تو یہ نوٹ کریں گے کہ جو آخری رکن ہے مضاحف، یہاں فعل ہے، یہاں فعل ہے، ان دونوں کا خلط ہے۔ تختی دیکھیں، زمانہ سخت، یہ دوسرے رکن میں آ گیا، زمانہ چھوٹی ہے گرتی ہے لہٰذا زبر کی علامت آ گئی، یہاں کم آزار۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ تے تو فے کے وزن پہ آ گیا، اے لا تن کے وزن پر کا ما زا، کم آزا جو ہے یہ بجائے الگ الگ پڑھنے کے ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں وصل ہو گیا الف کا، لہٰذا کا الگ رہ گیا، ما آ زا یہ آ گیا فعلاتن کے وزن پر۔ اس میں جو رے بچی تھی وہ ہمارے تیسرے رکن میں آ گئی میم کے مقابل۔ ہے بجا، ہے بجا، نے اسد، یہ کسرہ اضافت ہے، زیر کی علامت یہاں آ گئی۔ اب آپ کو پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ خود تختی کرتے کرتے یہ سب نقطے آپ کو ازبر ہو گئے ہوں گے۔ مصرع ثانی کی تختی دیکھیے،
وگرنہ ہم مفاعلن تو اب دیکھیے توقع زیادہ رکھ، زیادہ میں دال پر ہم نے زبر کی علامت دے دی، رکھتے ہیں، اب یہاں دیکھیے آپ پھر قاف اور عین کے وزن پہ آ گیا، اس پہ توقع پہ تشدید دی ہوئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب ہم وہ مثال دیکھیں گے جس میں آخری رکن جو ہے اس میں دونوں میں ہی فعلن ہے۔ یہ بھی میں آپ کو مثال غالب سے ہی کہی ایک شعر سے دے رہا ہوں۔ نہیں ذریعہ راحت جراحت پیکاں، وہ زخم تیغ ہے جس کو کہ دل کشا کہیے۔ اب آپ اس کی تختی دیکھیں، نہیں زری عین زبر کی علامت آ گئی، ذریعے کو دیکھیے آپ، زری عین لام نون کے وزن پہ ایلن کے وزن پہ ہو گیا، بچاوا ذریعہ حمزہ کے نیچے ہم نے زیر کی علامت دے دی، لہٰذا یہ اضافت جو ہے ہماری حمزے کے نیچے زیر دے کے ہم نے دکھا دی، جو کہ عین کے وزن پر ہے۔ عین فے کے مقابل، حمزہ زیر کے ساتھ عین کے مقابل، راحت لا تن کے مقابل، راحت جراحت پیکاں۔ اب دیکھیے جراحت، یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو زیر کی علامت ہم نے دی ہے کسرہ اضافت، اس کو ہم اشباع کے ساتھ پڑھیں گے، لہٰذا ہم نے جراحت تے کو ہم نے لن کے وزن پہ رکھا ہے، پیکاں نون غنہ شمار نہیں ہوتا، پیکاں فعلن۔ مصرع ثانی کی تختی دیکھیے، وہ زخم تیغ، اب تیغ کے اندر تے یہاں رہ گیا، غین دوسرے رکن میں آ گیا، وہ زخم تیغ ہے جس کو فعلاتن کے دل کشا کے، کاف زیر کے ساتھ میں مفا کے میم کے مقابل ہے، دل فا کے مقابل ہے، کشا ایلن کے مقابل ہے، کہیے فعلن۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ تختی میں مصرع اولا اور مصرع ثانی دونوں میں فعلن نظم ہوا ہے، جس میں عین ساکن ہے دونوں جگہ۔ اب دوسری مثال دیکھتے ہیں، آخری رکن میں فعلن، ان دونوں کی ایک مثال اور دینا چاہوں گا۔ سلمیٰ شاہین کا یہ شعر ہے کہ مقام ترک تعلق سے کیسے گزرے ہم، تم ہی بتاؤ تم ہی پر یہ فیصلہ چھوڑا۔ مصرع اولا کی تختی دیکھیے، اس کا آخری رکن عروض کہلاتا ہے، مصرع ثانی کا آخری رکن ضرب کہلاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بیچ بیچ میں اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس اصطلاح سے آشنا رہیں۔ اب تختی دیکھیے، فعلاتن سے گز سے کیسے، اب دیکھیے سے میں یہ گرتی ہے، کیسے میں گرتی ہے، لہٰذا ہم نے دونوں جگہ زیر کی علامت دے دی۔ گزرے، گز کا تیسرے رکن میں لن کے مقابل ہے، رے ہم فعلن۔ اب مصرع ثانی کی تختی دیکھیے، تم ہی بتاؤ کے اندر دیکھیں آپ حمزے کے اوپر پیش لگا ہے جو فے زبر کے مقابل ہے، تم ہی ایلاتن، تم ہی پر، ایلا تم ہی ایلا کے وزن پہ، پر تن کے وزن پہ، یہ فیصلہ، اب یہ میں زیر کی علامت دے دی، دیکھیے یہ ہے، اس میں یہ گرتی ہے لہٰذا زیر کی علامت دے دی، یہ فیصلہ مفاعلن، یہ میم کے وزن پہ، فیصلہ مفاعلن ہو گیا، چھوڑا فعلن۔ وضاحت کے لیے میں نے دوسرے مصرے کے دوسرے رکن میں حمزہ کے اوپر پیش ہے، یعنی یہاں
حمزے کے اوپر پیش ہے۔ اس کو میں نے واضح کر دیا۔ اس طرح آپ نے دونوں مصروں میں آخری رکن فعل کی مثال دیکھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں جس میں فعل اور فاعل یہ دونوں کا خلط ہے۔ آخری رکن میں فعل میں عین ساکن ہے اور فعل میں عین متحرک ہے۔ اب آپ اس کا خلط دیکھیے۔ طالب زیدی کے اس مقطع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات یوں بھی ادا ہو گئی ہے لمحوں میں، وہ بات کہنے میں طالب جسے زمانہ لگے۔ تختی دیکھیں مصرع اولیٰ کی، وہ بات یوں، وہ پر پیش آ گیا، بات یوں، نون غنہ شامل نہیں ہوگا، وہ بات یوں، مفاعل بھی زیر کی علامت دے دی، یہ گرتی ہے۔ ادا ہو، فعلاتن، گئی ہے لمحوں میں، گئی ہے عین کے مقابل ہے زبر کے ساتھ ہے، لم لن کے مقابل ہے، ہوں میں فعلن۔ اب آپ یہاں دیکھیے مصرع اولیٰ میں آخری رکن ہمارا جو مضاعف ہے وہ ہے فعلن۔ اب ثانی میں دیکھیے مصرع ثانی کی تختی، اس میں وہ بات وہ بات کہنے میں، وہ بات کہنے، یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی، میں یہ گرتی ہے، نون غنہ شمار نہیں ہوتا، میم کے نیچے زیر کی علامت آ گئی، طالب، فعلاتن، جسے زماں، جسے مفا کے وزن پہ ہے، زماں ایلن کے وزن پہ ہے، نہ لگے، نون فے کے وزن پہ ہے، لگے ایلن کے وزن پہ ہے۔ اس طرح آپ نے غور فرمائیں کہ آخری رکن جو مضاعف ہے وہ فعل اور فاعل ہے۔ فعل میں عین ساکن ہے، فاعل میں عین متحرک ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ان دونوں کا خلط اس طالب زیدی کے مقطع میں موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں دونوں مصروں میں آپ دیکھیں گے آخری رکن مصرع اولیٰ میں فعلان ہے اور مصرع ثانی میں فعلن ہے، عین دونوں میں ساکن ہے، یہ میں نے یہاں درج کر دیا ہے۔ اب آپ اس کی مثال دیکھیے۔ جنوں کے جوش سے بیگانہ وار ہیں احباب، ہمارا حال وطن میں ہوا سفر کا سا۔ مومن کا یہ شعر ہے۔ تختی دیکھیں، جنوں کے جوش، جنوں کے یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی، آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تختی میں خود آپ سمجھ جائیں گے۔ جوش سے بیگا فعلاتن کے وزن پہ ہے، نہ وار ہیں مفاعل کے وزن پہ ہے، احباب فعلان کے وزن پہ ہے، فے کے وزن پہ ہے، باب لان کے وزن پہ ہے، جس میں عین ساکن ہے۔ مصرع ثانی کی تختی دیکھیے۔ ہمارا ہا، ہمارا ہا ل وطن میں فعلاتن، ہوا سفر مفاعل کا سا فعلن، کا فے کے وزن پہ ہے، سا لن کے وزن پہ ہے، جس میں عین ساکن ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ فعلان اور فعلن ان دونوں کا خلط کس طرح سے ان مثالوں کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ اس آہنگ میں یہ تمام جو خلط ہیں ایک دوسرے کی جگہ جو آ سکتے ہیں آخری مصرعے میں چاروں مضاعف، اس کا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ خلط کی مثالیں دوں۔ یہ مومن کا آپ نے شعر دیکھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ اس میں غور فرمائیں کہ فعلان اور فعلن وہاں پہ عین دونوں جگہ ساکن تھا، یہاں اس مثال میں دونوں جگہ عین متحرک ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے۔ کسی کے پاس اگر علم ہو تو کیجئے رشک، جو فیض یاب ہوا اس سے سرخ رو بھی ہوا۔ کسی کے پاس اگر علم ہو تو کیجئے رشک، جو فیض یاب ہوا اس سے سرخ رو بھی ہوا۔
تختی دیکھیں، کسی کے پاس، کسی کے پا، مفاعل س اگر ال فعلاتن ن ہے تو کی مفاعل جے کی جی یہ رشک. اب اس میں جیم کے نیچے زیر دی ہے، یہ کے نیچے ہم نے زیر دی ہے، رشک یہ فعلان کے وزن پہ آ گیا، رشک ہمارا لان کے وزن پہ ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ آخری رکن ہمارا فعلان ہے. مصرع ثانی کی تختی دیکھیے، جو فیض یاب، فیض یا مفاعل ب ہوا اس سے تیسرے رکن میں آ گیا، ب ہوا اس فعلاتن سے، سرخ رو مفاعل بھی ہوا. اب یہاں ہم نے دائی دیکھیے بھی کہ یہ گرتی ہے، لہٰذا زیر کی علامت آ گئی. ہوا ایلن کے وزن پہ ہے، بھی یہ کی علامت کے ساتھ فے کے وزن پہ ہے، لہٰذا آخری رکن چوتھے رکن میں جو مصرع اولیٰ میں عروض کہلاتا ہے اور مصرع ثانی میں ضرب کہلاتا ہے، ان دونوں کا خلط یہاں ہم نے دیکھا. آگے بڑھیے. اب میں آپ کو وہ مثال پیش کرتا ہوں جس میں دونوں مصروں کے آخری رکن میں فعلن اور فعلن ہی ہے. عارف حسن خاں کا یہ شعر دیکھیں، یہ انہی کی تخلیق ہے کہ روایتیں بھی ضروری ہیں جدتوں کے لیے، زمیں پہ پیر جمے ہوں تو آسماں ہیں بہت. تختی دیکھیں مصرع اولیٰ کی، روایتیں مفاعل بھی ضروری، اس میں یہ گرتی ہے بھی کی، زیر آ گیا جو فے کے مقابل ہے، باقی آپ سمجھ گئے ضروری، بھی ضروری، فعلاتن ہے جدتوں، اس پہ تشدید آ گئی دال پر، لہٰذا یہ فاعلن کے مقابل ہو گیا. جدتوں، جد فا، د دال اور یہ توں لن کے وزن پہ، نون شمار نہیں ہوگا تختی میں. کے لیے اب آپ یہاں دیکھیے یہ کے کی یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی، لیے فعلن، یہاں پہ عین متحرک ہے. اس کے بعد میں دیکھیے مصرع ثانی کی تختی، زمیں پہ پیر، زمیں پہ پیر، پے جو ہے یہ عین کے وزن پہ ہے، یہ پے کی یہ گرتی ہے، لہٰذا پے، زمیں پہ، پے عین کے وزن پہ ہو گیا متحرک. اس کے بعد میں ر جمع ہوں، اب پیر کا رے دوسرے رکن میں آ گیا، یہ فے کے مقابل ہے، جمع ایلا کے وزن پہ آ گیا. ہوں نون غنہ شمار نہیں ہوگا، لہٰذا ہو تن کے وزن پہ ہو گیا. تو آسماں، واو گرا، پیش کی علامت آ گئی، آسماں، تو آسماں، نون غنہ شمار نہیں ہوگا. تو آسماں مفاعل ہیں بہت، اس میں ہے میں یہ گرتی ہے، نون غنہ شمار نہیں ہوگا، زبر کی علامت آ گئی. یہاں دیکھیے ہے فے کے مقابل ہے، بہت ایلن کے مقابل ہے، لہٰذا دونوں مصروں میں آخری رکن دونوں فعلن فعلن ہیں جن میں عین متحرک ہے. اس طرح سے آپ کو میں نے یہ جو مثالیں دیں ان کے ذریعے آپ نے بحر مجتز کے آہنگوں کو سمجھا، اور میری کوشش اس میں یہ رہی ہے کہ جو آخری رکن میں خلط ہوتا ہے جن مضاعف کا، ان کی میں نے زیادہ سے زیادہ مثالیں آپ کو دینے کی کوشش کی تاکہ آپ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ جائیں، کیونکہ ان کا خلط اکثر شاعروں کے ہاں ہوتا ہے، اور اس رعایت سے ہمارا وزن برقرار رہتا ہے، لیکن آہنگ میں ندرت پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح سے آپ نے بحر مجتز کے ان سب آہنگوں کو دیکھا اور ان کی آخری رکن میں جو خلط ہے ان کی مثالیں آپ نے دیکھیں. اس طرح
آج آپ نے بحر مشتبہ سے نکلنے والی مرکب بحر مجتز کے مختلف آہنگ سمجھے، اور خاص طور سے آہنگوں کے آخری رکن میں جو مضاحف کا خلط ہے اسے آپ نے دیکھا۔ یقین ہے آپ ان نقطوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور ان کو ذہن نشین کریں گے۔ اب اس بحر کا بیان ختم ہوا۔ اگلی دفعہ میں ایک نئی بحر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، اور آخر میں آپ سے یہ استدعا کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کی اصلاح کر سکوں۔ اب اجازت دیں، آداب۔